السلام علیکم. شہر عاشوق بائی امطل عزیز، ایپیسوڈ 6. وہ لڑکے تمہیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اشارے کر رہے تھے. تم ہی نے شاید دی ہوگی، ورنہ کسی لڑکے کی اتنی جرت کہاں. اس کے لفظ تھے یا زہر میں بجھے تیر جو سیدھا اس کے وجود میں گڑ گئے. خدا کے واسطے سائل، اتنی پس ذہنیت کا مظاہرہ مت کرے، مت ایسے الزام لگائے مجھ پر کہ میں خود اپنی نگاہوں سے گر جاؤں. وہ تکلیف سے بلبلا اٹھی. تم لوگ اسی لیے تیار ہو کر باہر نکلتی ہو کہ لوگوں کی نگاہیں تمہیں سراہیں، تمہاری تعریف کریں. وہ غضبناک لہجے میں بولا، میں اس طرح کی نہیں ہوں سائر، آپ میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ اور روتے ہوئے دفاعی انداز میں بولی، سبھی ایسی ہوتی ہیں، میرے سامنے ڈرامے مت کرو. وہ بے لچک کٹور لہجے میں بولا، کسی ایک کی بے وفائی کا بدلہ سارے زمانے سے نہیں لیا جاتا. وہ احتجاجاً چیخی، کیا کہا تم نے؟ اس نے مان گاڑی سنسان سڑک پر روک کر کچھ اس صفاقی سے پوچھا کہ میرب کام کا رہ گئی. کچھ نہیں، وہ سہم کر بولی. آج کے بعد اگر مجھ سے زبان درازی کی تو یاد رکھنا تمہارا حشر کر دوں گا. میں نامرد نہیں ہوں جو عورت کی بے ہدا گوئی برداشت کر لوں. اس نے کچھ دیر بعد گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے تنبیہ کی. اب وہ خاموش ہو گئی تھی. سارے آنسو دل پر گر گر کر سائر کے لیے نفرت کا گھڑا بھرتے رہے. گاڑی لمبی سڑک پر دوڑتی رہی. باہر کالی رات کچھ اور سیاہ ہو گئی تھی. اب تو خوش ہو؟ آصف نے چندہ سے پوچھا تھا. وہ لوگ اس وقت ملک پروڈکشن ہاؤس کے کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے. دونوں کے آگے چائے اور سینڈوچز رکھے ہوئے تھے. 2-3 متواتر ملاقاتوں کے بعد آصف اسے پروڈکشن ہاؤس لے ہی آیا. ملک صاحب سے اس کا تعارف بھی کروا دیا اور اسے کام دینے کی سفارش بھی کر دی. ملک صاحب خاصے پروفیشنل بندے تھے. ان کے متعلق مشہور تھا کہ وہ خالص، سچے، باصلاحیت لوگوں کو ہی کام دیتے تھے. مگر چندہ کے حسن جہاں سوز نے یہاں بھی کام دکھا دیا. وہ اس کا بے داغ حسن دے کر مبہوت رہ گئے. تھوڑی سوچ بچار کے بعد اپنے ایک ڈرامے جس کی ہیروئن الٹرا ماڈرن دکھائی جانی تھی کے لیے اسے موضوع قرار دیا. وہ یقیناً قسمت کی دھنی تھی، ورنہ اس فیلڈ میں ایسے کسی کا کام بنا ہے. تمہارا شکریہ، وہ بے نیازی سے بولی. ان دونوں کے مابین تکلم کے تکلفات مٹ چکے تھے. صرف شکریہ پر ٹرخاؤ گی؟ وہ اسے گہری نظروں سے دے کر بولا. اور کیا دے سکتی ہوں تمہیں فی الحال؟ اس کا ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا. بیش قیمت خزانوں کی مالک ہو، یوں تو نہ انجان بنو. وہ اسے وارفتہ نگاہوں سے تکتے ہوئے بولا. چندہ نے کچھ چونک کر اسے دیکھا. تمہاری بکواس پھر شروع ہو گئی، وہ بیزاری سے بولی. نہ جانے وہ کب اتنی گھاگ ہو گئی تھی کہ نہ صرف اسے اس قسم کے رویوں کو ہینڈل کرنا آ گیا تھا، بلکہ وہ اپنے مطابق سامنے والے کا موڈ ٹیون بھی کر سکتی تھی. مگر نہیں، کچھ افراد کے اندر شاید پیدائشی طور پر ہی اس قسم کی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں. یہ بھی تمہاری ادا ٹھہری. خیر، چائے پیو. اس نے ٹھنڈی دل برانہ سی سانس کھینچ کر کہا. میں سوچ رہی ہوں کہ میرا کام یہاں بن بھی گیا نا، تبھی مجھے گھر والوں سے اجازت ہرگز نہیں ملے گی. دراصل میرے گھر والے بڑے دقیانوسی سوچ کے حامل ہیں. وہ مجھے اس فیلڈ میں ہرگز نہیں آنے دیں گے. وہ شدید پریشانی میں مبتلا اپنی مخروطی انگلیاں ہولے ہولے اپنی سبھی پیشانی پر بجا رہی تھی. یہ سب تو پہلے سوچنے والی باتیں ہوتی ہیں بی بی، وہ کچھ رکھائی سے بولا. اتنا آگے آنے کے بعد یہ سب سوچنا نری حماقت کے علاوہ کچھ نہیں. گھر والوں کا کیا ہے، چھوڑ آؤ انہیں. کل جب تم مشہور ہو جائے گی، پیسہ تمہارے گھر کی باندھی ہوگا، تب دیکھنا خود ہی بہانے سے دوڑے چلے آئیں گے. وہ بے پرواہی سے بولا اور سینڈوچ کترنے لگا. تمہیں علم نہیں ہے، اسی لیے ایسی باتیں کر رہے ہو، وہ چڑھ کر بولی. میں نے گھر چھوڑ دیا تو وہ مجھے جان سے مارنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. اس نے آصف کو معاملے کی سنگینی سے آگاہ کرنا چاہا. تب پھر ایسا کرو، واپس گھر جاؤ، آرام سے کسی اپنے ہی جیسے مڈل کلاسیے کا انتظار کرو جو تمہیں بیاہ کر لے جائے اور تمہیں صرف بچے پیدا کرنے کی مشین سمجھے. ان گورے گورے ملائم ہاتھوں سے آٹا گندوائے، جھاڑو لگوائے اور اپنے روتے دوتے بچے پلوائے. وہ جھنجھلا کر بولا. آصف کے کھینچے کے نقشے پر اس نے جرجری سی لی. خدا کی پناہ، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں کب واپس جانے کا کہہ رہی ہوں؟ میں تو آگے کی راہیں کھوج رہی ہوں. وہ ناراضی سے بولی. کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے
کہ تم گھر چھوڑ آؤ اور اپنے کام پر، اپنے کیریئر پر توجہ دو۔ وہ قطعیت سے بولا اور چائے کا آخری گھونٹ بھرا۔ راستے بیٹھے بٹھائے نہیں مل جاتے، انہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور میں نے راستہ ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ فاتحانہ مسکرائی۔ ذرا میں بھی تو سنوں۔ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا، یہ میرے انٹر کا آخری سال ہے، امتحان میں 2 مہینے رہ گئے، اس کے بعد میری آپا کی شادی ہے۔ میری اماں میرے رشتے کے لیے بھی کوشش کر رہی ہیں، جانتی ہوں میں یہ بات۔ جو ہی میرا رشتہ ملا انہوں نے نہ میری پڑھائی دیکھنی ہے نہ کچھ اور، جھٹ سے شادی کر دینی ہے، اس سے پہلے کہ وہ میرا رشتہ کہیں اور طے کر دیں۔ کیوں نہ میں خود ہی اپنا بر ڈھونڈ لوں۔ وہ اتنا کہہ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ خوب، مگر اس میں آپ کی کامیابی کہاں ہے؟ وہ تنزیہ بولا۔ ہے نا، میں اپنی مرضی کی شادی کر کے رخصت ہو جاؤں گی ان کے گھر سے، اس کے بعد میں سیاہ کروں یا سفید، اپنی مرضی کی مالک ہوں گی۔ وہ داد طلب نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مگر یار، یہ بہت لمبا کھڑاگ نہیں ہو جائے گا؟ پھر شادی شدہ ہونے کا مطلب جانتی ہو، ملک صاحب نے کھٹ سے انکار کر دینا ہے۔ وہ پرسوچ انداز میں اسے دیکھ کر بولا، بھائی یہ شادی کوئی پراپر شادی نہیں ہوگی، صرف ایک معاہدہ ہوگا۔ وہ اسے سمجھانے لگی، مگر ایسا الو کا پٹھا تمہیں ملے گا کہاں سے؟ وہ جلاہٹ امیز بیزاری سے بولا، تم ہو نا، تم کرو گے مجھ سے شادی؟ اس نے گویا خزانے کی چابی اسے تھمانے کی بات کر کے اسے ششدر کر دیا۔ میں؟ چلو ٹھیک ہے۔ لمحہ بھر کی سوچ بچار بھی فضول تھی۔ چندہ جانتی تھی وہ انکار نہیں کرے گا، اور یہی ہوا۔ وہ خود کو کیش کروانا سیکھ چکی تھی۔ وہ دل کھول کر مسکرا دی۔ کیا بات ہے، بڑی خاموش ہو؟ آغا اجیا کی بے توجہی اور خاموشی مسلسل نوٹ کر رہا تھا، اسی لیے ٹوک بیٹھا۔ وہ اس وقت کالج بنک کر کے اس کے ساتھ تھی۔ اب اتنی صبح کوئی ریسٹورنٹ وغیرہ تو کھلا ملتا نہیں، کسی ہوٹل جانے پر وہ راضی نہیں ہوتی، سو اسی لیے اس سے لیے ساحل سمندر پہ چلایا۔ کیا میں تم سے اپنی کوئی بات شیئر کر سکتی ہوں؟ وہ جھجک کر بولی۔ میک اپ سے مبرہ چہرہ صبح کی تازگی بھرے ماحول کا حصہ لگ رہا تھا۔ کالے سیاہ بالوں کی پونی سمندر کی شوریدہ ہواؤں سے کاندھے پر ڈول رہی تھی۔ کاندھوں پہ پڑا گلابی دوپٹہ ہوا سے پھڑپھڑا رہا تھا۔ سفید یونیفارم میں اس کا سانچے میں ڈھلا وجود وہ کتنی ہی دیر نگاہ نہیں ہٹا سکا۔ بتاؤ، اس نے کچھ بے چینی سے پوچھا۔ یار، کیا تم مجھ سے اجازت مانگ رہی ہو؟ اگر ہاں تو غلط کر رہی، بھئی تمہیں تو بلا جھجک مجھ سے کوئی بھی بات شیئر کر لینی چاہیے۔ وہ حوصلہ افزا لہجے میں بولا۔ وہ کچھ لمحے تک یوں ہی بیٹھی اپنے بیگ کے اسٹرپ کو گھماتی رہی، جیسے کہنے اور نہ کہنے کا فیصلہ نہ کر پا رہی ہو۔ کیا ہے یار، بول بھی دو۔ وہ اب کچھ اکتا کر بولا۔ کل مجھے ایک فون آیا۔ اس نے سمندر کی لہروں پر نگاہیں جما کر بتایا۔ کوئی عورت تھی۔ اس نے جو کچھ کہا سن کر مجھے لگا جیسے کہ وہ پاگل ہو کوئی۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہوگی۔ کیا ہو گیا ہے اجیا ڈیئر؟ کیا بات کی اس نے؟ اور اگر وہ تمہیں پاگل ہی لگی تو اب اس کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہی ہو؟ ویسے میں بھی تو سنوں، آخر اس نے تمہیں ایسا کیا بتا دیا جو تم یوں گمسم ہو؟ وہ بینچ پر ٹیک لگا کر بولا۔ اس نے بتایا کہ وہ میری ماں کو جانتی ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ تو کیا ہوا؟ تمہاری مام کو بہت سے لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ وہ بے پرواہی سے بولا۔ نہیں آغا، سارا مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ کہتی کہ وہ مجھے میری ماں سے ملوانا چاہتی ہے۔ انفیکٹ اس نے بتایا کہ میری ماں مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ وہ بے انتہا الجھ کر اسے بتا رہی تھی۔ اوہ مائی گاڈ! وہ دفتر اپنی سیٹ سے اچھل کر بولا۔ کسی وچ ڈاکٹر کا فون آیا ہے تمہیں؟ آغا، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ وہ ہنوز سنجیدگی سے بولی۔ نہیں ڈارلنگ، وہ سرت سے بولا، میں مذاق نہیں اڑا رہا۔ روحوں سے بات کرنا اور کروانا تو وچ ڈاکٹرز کا ہی کام ہوتا ہے نا یار، نارتھ امریکہ میں بہت سے ملتے ہیں۔ تم میری بات نہیں سمجھے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر تفکر سے بولی۔ وہ کہتی ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ کم آن اجیا، یہ تم کن چکروں میں پڑ رہی ہو؟ صاف ظاہر ہے کوئی تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے۔ وہ اب ذرا ڈپٹ کر بولا۔ میں بھی یہی سمجھتی، اگر وہ مجھ سے انہیں روبرو ملوانے کا نہ کہہ دیتی۔ وہ ہونٹ کاٹ کر بولی۔ یہ زندگی ہے اجیا، مذاق یا کوئی ڈرامہ نہیں۔ کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ تمہاری ماں مر چکی ہیں، تمہارے پورے خاندان کو معلوم ہے یہ بات۔ اگر وہ حیات ہوتی تو کیا کسی کو معلوم نہ ہوتا؟ فار گاڈ سیک اجیا، کسی چکر میں نہ پھنس جانا۔ امیر باپ کی بیٹی ہو، خوبصورت ہو،
مجھے تو لگتا ہے کہ تمہیں کوئی بیوقوف بنا کر کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، سو میرا مشورہ ہے کہ اس سب سے باز رہو، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ مگر آغا، اگر وہ جھوٹ بھی بول رہی ہے تب بھی اسے چیک تو کرنا چاہیے نا کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہی ہے، وہ زور دے کر بولی۔ ہاں، یہ بات تمہاری البتہ مناسب ہے، وہ متفق انداز میں گردن ہلا کر بولا۔ اسے چیک کس طرح کروں؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے اپنی امی کی فوٹو تو دیکھ رکھی ہوگی۔ اس کے کہنے پر یاد آیا کہ اس کے گھر میں کہیں بھی ان کی تصویر نہیں تھی، شاید اسٹور میں ہو۔ اس نے سوچا، پھر بس اس سے شکل تو کنفرم ہو ہی سکتی ہے، اور اگر وہ کوئی اور نکلی اور پلاسٹک سرجری وغیرہ کی کہانی بنانے بیٹھ گئی تب تم سمجھ نہ آنا کہ یہ محترمہ کوئی ٹھگ ہے۔ وہ اسے مشورے دینے لگا۔ کیسی عجیب بیوقوفانہ باتیں کر رہے ہو، بنا اس کی سچائی کی تصدیق کے لیے اس سے ملنے چلی جاؤں؟ اگر واقعی وہاں کوئی ٹریپ ہوا پھر؟ وہ ذرا غصے سے بولی۔ ارے یار، میرا مطلب یہ ہے کہ تم کسی بہانے سے اسے دیکھو۔ ہاں، یہی ہو سکتا ہے، وہ کچھ اطمینان سے بولی۔ تم دو گے میرا ساتھ؟ اس نے آغا کو گہری نگاہوں سے دیکھ کر پوچھا۔ یار، معاملہ ذرا ٹیڑھا ہے، بہتر ہوگا کہ تم اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لے کر یہ قدم اٹھاؤ۔ وہ دامن بچانے لگا۔ 2 دن میں ساتھ نبھانے کے وعدے پھیکے پڑ گئے۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ یہ کیا بات کی تم نے؟ وہ خفگی سے بولا۔ وہ ایک مختلف معاملہ ہے، یہ بالکل الگ۔ ساتھ نبھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر تم پر کوئی آزمائش پڑے تو تمہارا ساتھ دوں۔ ایسے بیوقوفانہ ایڈونچرز میں میرا ساتھ دینا ضروری نہیں۔ یہ آزمائش ہی ہے آغا، اس نے دل میں سوچا مگر بولی نہیں۔ گھر چلنا ہے یا بیٹھنا ہے؟ سارا وقت برباد کیا ہے تم نے اس بیکار کے ٹاپک پر بات کر کر کے۔ وہ نروٹھے پن سے بولا۔ نہیں، گھر چلتے ہیں۔ بیٹھ کر کیا کروں گی؟ وہ مزید کچھ کہے بنا اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیزاری سے سر جھٹک کر آغا بھی کھڑا ہوا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ ظہر کی اذان بلند ہو رہی تھی جب لالی نے میرب کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ میرب نے بیزاری سے دستک کی آواز سنی اور بال سمیٹتی اٹھ بیٹھی۔ گزشتہ رات کے واقعات ایک مرتبہ پھر فلم کی مانند اس کی آنکھوں میں پھرنے لگے۔ شاعر کے الفاظ پگھلے ہوئے شیشے کی مانند اس کے کانوں میں اترے تھے۔ ایک عجیب سے اضمحلال نے اس کے وجود کو جکڑ رکھا تھا۔ نہ اٹھنے کا دل چاہتا تھا، نہ ہی کچھ کرنے کا، سو وہ صبح سے بنا کچھ کھائے پیے یوں ہی پڑی تھی۔ دروازے پر 2 بار دستک ہوئی۔ کون؟ آ جاؤ، وہ نقاہت سے بولی۔ بڑی بی بی۔ وہ جی، آپ کی دوست کا فون ہے، صبح سے 2 بار کر چکی ہیں، آ کے ان سے بات کر لیں۔ وہ اطلاع دے کر پلٹ گئی۔ وہ اپنے منتشر وجود کو سمیٹ کر اٹھی اور آہستگی سے چلتی ہوئی لاؤنج کے کارنر پر رکھے فون کا کریڈل جو ہولڈ تھا اٹھایا۔ ہیلو، دھیمے سے کہا۔ ہیلو، جی بیگم صاحبہ، آپ زندہ ہیں یا گزر گئیں؟ وہاں سے ماریا چھوٹتے ہی طنز آمیز لہجے میں بولی۔ پتہ نہیں زندہ ہوں یا محض جی رہی ہوں، وہ پرملال لہجے میں بولی۔ تو دوسری طرف ماریا بری طرح ٹھٹکی۔ کیا ہوا میرو؟ سب خیریت تو ہے؟ طبیعت کیسی ہے؟ صاحب بھائی نے کچھ کہا؟ وہ تابڑ توڑ سوال کیے گئی۔ پتہ نہیں کیا بات ہے ماریا، دل عجیب طرح سے گھبراہٹ کا شکار ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر جیسے بے بسی سے بولی۔ ایک تو تم اپنا فون بھی نہیں ریسیو کرتی ہو، کیا مذاق ہے یار؟ کیا شادی کا مطلب اپنے پچھلے رشتوں سے کٹ جانا ہوتا ہے؟ وہ بے حد خفا لہجے میں بولی۔ کسی کا مجھے نہیں پتا، مگر میرے لیے شاید شادی کا یہی مفہوم ہے۔ وہ دل گرفتہ تھی۔ کہ جھگڑا ہوا ہے صاحب بھائی اور تمہارے بیچ؟ اس نے محتاط اندازہ لگایا۔ جھگڑا تو نہیں ہوا، جھگڑے تو برابری کی بنیاد پر ہوتے ہیں، حاکم اور محکوم کے درمیان کیسا جھگڑا؟ اس نے زخمی مسکراہٹ سے کہا۔ بہت اپسٹ ہو میرو، وہ تعصب سے بولی۔ کچھ روز کے لیے یہاں آ جاؤ۔ بالکل نہیں، وہ یکلخت ٹھوس لہجے میں بولی۔ میں نہیں آ سکتی۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ بالکل آ سکتی ہو۔ ایسا کرو، تم تیاری کرو، شام تک امی اور ساتھ میں لینے آ جائیں گے۔ نہیں ماریا، سمجھنے کی کوشش کرو، میں بار بار اپنا گھر چھوڑ کر وہاں نہیں آ سکتی۔ اب کی بار وہ خود کو سنبھال کر بولی۔ چلو ٹھیک ہے، مرضی تمہاری، مگر یار اپنی خیریت کی اطلاع تو دے دیا کرو، جانتی ہو امی کو پریشان ہونے لگتی ہیں۔ ہاں، آئندہ خیال رکھوں گی۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ اس نے بات پلٹنے کو پوچھا۔ سب ٹھیک ہے۔ چلو اچھا، میں فون رکھتی ہوں، بعد میں بات کروں گی۔ اوکے۔ فون پکڑے وہ کتنی ہی دیر گمسم بیٹھی رہی۔ کیا ہوا میرے بیٹے، سب خیریت تو ہے؟
وقار صاحب جو اسٹڈی سے نکل رہے تھے اسے یوں ریسیور پکڑے گمسم بیٹھا دیکھ کر تشویش سے پوچھنے لگے، جی ابو السلام علیکم۔ اس نے ریسیور کریڈر پر ڈال کر انہیں سلام کیا۔ کیا ہوا بیٹی، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ اسے یوں بجھا بجھا سا دے کر پریشان ہو اٹھے۔ جی، وہ مختصراً بولی، آج ہماری بیٹی نے ہمیں صبح کا ناشتہ بھی نہیں دیا، کیا بات ہے، کوئی ناراضی ہے کیا؟ وہ شگفتگی سے پوچھنے لگے۔ نہیں تو بابا، وہ شرمندگی سے بولی، طبیعت کچھ بوجھل سی تھی بس اسی لیے۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ کھایا تم نے؟ دیکھو تو چہرہ کیسا پیلا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر لالی کو آواز دی، لالی میرے بیٹی کے لیے اچھا سا ناشتہ تو لے کر آؤ۔ رہنے دے بابا، یہ تو لنچ کا وقت ہے۔ کوئی بات نہیں، تم برنچ کر لو۔ وہ مسکرائے پھر پوچھنے لگے، باپ بھائی یاد آ رہے ہیں؟ اپنی سعدیہ آنٹی کے گھر جانا ہو تو رہ ان کے ہاں کچھ روز۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ اس طرح گھبرا کر بولی کہ وہ تعجب میں پڑ گئے۔ اچھا بابا، جب تک لالی ناشتہ لگاتی ہے میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھ گئی۔ وہ ان کے پرشفقت انداز پر شرمندگی سے محسوس کر رہی تھی۔ وقار پرسوچ کھوجی نگاہوں سے اس کی پشت تکے گئے۔ السلام علیکم بابا جان۔ اپنے روم سے نہائی دھوئی سی اجیا برآمد ہوئی۔ وہ ابھی کالج سے لوٹی تھی۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے محبت سے پر لہجے میں اس کے سوال کا جواب دیا۔ بھابھی کہاں ہیں؟ وہ آج اٹھی نہیں ابھی تک؟ اس نے صوفے پر بیٹھ کر آج کا اخبار یوں ہی اٹھایا۔ طبیعت ٹھیک نہیں اس کی۔ اب وہ ہمارے گھر کی فرد ہے، ذرا اس کا حال احوال پوچھتی رہا کرو، اس کے پاس بیٹھا کرو، اس کی دل جوئی کرو۔ وہ اسے سمجھانے لگے کہ دیکھ رہے تھے اجیا گھر کے معاملات سے مزید لا تعلق ہو گئی تھی۔ کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا انہیں؟ اس نے اخبار پر نظریں جما رکھی تھیں۔ کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، تمام گھر والوں کو مل جل کر باہم محبت اور رواداری سے رہنا چاہیے۔ وہ اس کے اس طرح کہہ دینے پر کچھ برہمی سے بولے۔ اب کی بار اجیا کچھ نہیں بولی۔ وقار بھی کتاب ٹیبل پر رکھ کر ٹی وی پر نیوز لگا کر بیٹھ گئے۔ بابا، امی کا انتقال کیسے ہوا تھا؟ کچھ دیر بعد اجیا نے بظاہر اخبار پر نگاہیں ڈالتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا، مگر وقار بری طرح چونکے۔ وہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ انہوں نے آواز بند کر کے جواب دیا۔ ان کی تدفین کہاں ہوئی ہے، یہیں یا لاہور میں؟ اب کی بار اس نے اخبار تہہ کر کے رکھ دیا۔ یہیں، لاہور سے تو ہم کافی عرصہ پہلے کراچی شفٹ ہو گئے تھے، انہوں نے بتایا۔ تب تو ان کی میت میں کوئی بھی نہیں آیا ہوگا، کیونکہ ہمارے زیادہ تر رشتے دار وہیں رہتے ہیں۔ اجیا نے نکتہ پکڑا۔ اچھا، کہاں ہے ان کی قبر؟ آپ کو کبھی جاتے نہیں دیکھا۔ وہ پوری طرح ان کے چہرے پر ابھرتے ڈوبتے تاثرات کی جانب متوجہ تھی۔ یہیں ڈیفینس کے قبرستان میں تھی، میں جاتا رہا ہوں، شاید تمہیں دھیان نہیں۔ وہ بڑی حیرانی میں گھرے تھے اس کے سوالات سن کر۔ کیا آپ مجھے لے کر جائیں گے وہاں؟ وہ اب پوری سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو اجیا، لڑکیاں قبرستان نہیں جاتی، وہ عاجز لہجے میں بولے۔ ان کے جوابات کا بے زار انداز، لہجے کا کھوکھلا پن اجیا کو نیزے کی انی کی طرح چبھا تھا۔ کہیں تو کچھ غلط ہوا ہے کیا؟ یہ نہیں معلوم، مگر میں بہت جلد معلوم کر لوں گی بابا۔ وہ چمکتی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تبھی لالی نے کھانا لگنے کی اطلاع دی اور وہ کھانے کے لیے اٹھ گئے۔ کھانے کے بعد میرب واپس اپنے روم میں اور وقار کلولہ کرنے چل دیے۔ اجیا اسی کی منتظر تھی۔ اسے دھندلا سا یاد تھا کہ کچھ تصاویر تھیں ایک چرمی کالے بیگ میں۔ اسے وہ بیگ اسٹور میں ڈھونڈنا تھا۔ اس نے بڑی آسانی سے ڈھونڈ بھی لیا۔ وہ اسٹور میں ایک الماری کے نچلے خانے میں دیگر کاٹ کباڑ کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اس نے بیگ جھاڑا اور کھانستے ہوئے اس کی زنگ آلود زپ کھولی۔ اندر چند تصاویر تھیں جن کے رنگ پھیکے پڑ گئے تھے، نمی سے آپس میں وہ کچھ جڑ بھی گئی تھی۔ اس نے ایک تصویر احتیاط سے علیحدہ کی اور عجیب سے محسوسات میں گر کر تصویر دیکھے گئی۔ ایک دو تصاویر نکال کر اس نے باقی چیزیں بیگ میں یوں ہی ٹھونس دی اور بیگ پھینک کر اسٹور سے باہر نکل آئی۔ اسے اب ایک ضروری کال کرنی تھی۔ لمحہ لمحہ اس پر بہت گراں گزر رہا تھا۔ اگر یوں ہو گیا، کہیں ویسا ہو گیا، جیسے سوالات اس کے من میں اٹھ کر اس کے صبح شام بے چین کیے ہوئے تھے۔ وہ اپنی چال چل چکی تھی۔ اب منتظر تھی کہ بازی کیا رنگ اختیار کرتی ہے۔ کبھی جی میں آتا کہ ایک مرتبہ پھر کال ملائے، مگر بدیق تمام وہ اپنے آپ کو روک رہی تھی۔ شاید وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ سامنے سے کیا رد عمل آتا ہے۔ اس وقت بھی وہ اپنے بوسیدہ سے بیڈ پر بیٹھی، ممکنات
اور ناممکنات کے متعلق اندازے لگانے میں مصروف تھی۔ تبھی اس کا فون تھر تھرانے لگا۔ وہ بری طرح چونک گئی۔ پھر فون پر نگاہ پڑتے ہی اس نے بڑی عجلت میں فون ریسیو کیا۔ ہیلو، میں اجیا بات کر رہی ہوں، اجیا فاروقی، مکمل طور پر جذبات سے عاری لہجے میں کہا گیا۔ ہاں بولو، اس نے دانستہ لہجہ بے پرواہ بنایا۔ آپ اس روز جو کچھ کہہ رہی تھیں، کیا وہ سچ ہے؟ اب بھی شک ہے تمہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان 2-3 دنوں میں تم نے یہ بات جاننے کی کوشش تو ضرور کی ہوگی۔ وہ یقین سے بولی۔ اس کا یقین غلط نہیں تھا۔ اجیا کو اس کا پر یقین انداز کچھ اچھا نہیں لگا۔ میں نے کیا جاننے کی کوشش کی، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے تو آپ کا سچ جانچنا ہے۔ تو پھر آپ کب ملوا رہی ہیں مجھے میری ماں سے؟ وہ تمسخرانہ انداز میں بولی۔ جب تم چاہو، جہاں تم چاہو۔ اس نے جیسے مکمل طور پر اسے بے بس کر دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ویمنز کالج کے سامنے جو پارک ہے، اس پارک میں موجود جھیل پر وہ مجھ سے مل سکتی ہیں؟ اس نے ٹھہر ٹھہر کر بتایا۔ کب اور کس وقت؟ اس نے محتاط انداز میں پوچھا۔ کل صبح 10 بجے شاپ میں انتظار کروں گی۔ اکیلی آؤ گی؟ ہاں، کیوں؟ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ بڑی بہادر ہو جو اتنی آسانی سے میری باتوں پر یقین کر کے اپنی ماں سے ملنے اکیلی آ رہی ہو۔ توصیفی انداز میں اسے سراہا گیا۔ بعض معاملات میں بہادری دکھانی پڑتی ہے، اور آپ پر یقین کرنے یا نہ کرنے کا سوال قبل اس وقت ہے۔ اس بات کا فیصلہ تو کل ہو ہی جائے گا۔ وہ پورے اعتماد لہجے میں بولی۔ خوب، تمہارا انداز مجھے اچھا لگا۔ خدا حافظ، یاد رہے کل 10 بجے شاپ۔ اس نے اس بات پر کوئی تبصرہ کیے بنا فون رکھ دیا۔ شروعات تو اچھی ہے، تم ایک مرتبہ ملو تو صحیح۔ ملاقات کا انجام بھی میں اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر ہی لوں گی۔ اس کی آنکھوں کی چمک لمحہ بلمحہ گہری ہوتی چلے گئی، یہاں تک کہ اس چبھتی روشنی نے پورا کمرہ بھر دیا۔ اگر آپ بدقسمت ہیں تو یہ بدقسمتی تعمر آپ کا تعاقب کرتی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو کہتے کہ انسان اپنی قسمت خود لکھتا ہے؟ لکھتا ہے، بالکل لکھتا ہے، مگر جو اپنی قسمت خود لکھتا ہے وہ بھی تو خوش قسمت ہی ہوتا ہے۔ بدقسمت انسان اپنی تقدیر کہاں بدل پاتا ہے؟ اور میں بھی شاید انہی لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اپنی تقدیر بدلنے کی کوشش ضرور کی، مگر آج بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ بد نصیبی جو میرا مقدر رہی ہے میرے بچوں کے تعاقب میں ہے۔ میں نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کیسی کیسی کٹھنائیاں جھیلی ہیں، یہ میرا دل جانتا ہے۔ مگر یہ آج اجیا، میری گڑیا سی بیٹی کو کیا ہوا؟ وہ کیوں اتنے اجنبی لہجے میں مجھ سے سوالات کر رہی تھی؟ کیا اس کا یقین مجھ پر سے اٹھ گیا ہے؟ نہیں، ایسا تو ممکن نہیں۔ میں دودھ کا جلا ہوں نا، اس لیے ہر واقعے کو اسی پس منظر میں دیکھنے کا عادی ہوں۔ شاید یہ میرے اندر چھپا خوف ہے جو مجھے ہر لمحہ کھائے جاتا ہے۔ سارے سچ ایک جھوٹ کے آگے اپنی حیثیت نہ کھو دیں، یہ دھڑکا مجھے ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ زندگی نے کبھی بھی مجھے آپشنز نہیں دیے، ایک راہ منتخب کر دی اور حکم ملا کہ اس پر چلتے جاؤ۔ میں چلتا گیا، مگر اب سوچتا ہوں کہ کیا کوئی راستہ اس کے علاوہ بھی تھا؟ وقار ماضی کے دھندلکوں میں کھو رہے تھے۔ ایک چال چندہ چل رہی تھی تو دوسری چال اس کی قسمت، اس سے قبل کہ وہ گھر والوں کو اپنی پسند سے آگاہ کرتی۔ قاسم کے دوست کے توسط سے اس کے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ لڑکا خوش شکل تھا، تعلیم یافتہ تھا، ذاتی گھر کاروبار تھا، پھر نہ ماں نہ باپ، بہنیں اپنے گھر بار والی۔ ہاں، ایک چھوٹا بھائی تھا جو عنقریب پڑھنے کے لیے باہر جانے والا تھا۔ بی بی رقیہ کو تو یہ رشتہ نعمت غیر مترقبہ ہی محسوس ہوا۔ وہ تو اس کی تنک مزاجی سے ہمیشہ ہولا کرتی تھی کہ اس لڑکی کا سسرال میں گزارا کیسے ہوگا۔ وارے مولا تیرے کام، گھر بیٹھے ایسا اچھا رشتہ دلوا دیا، لو بیٹا مانو، بہن کو لڑکے کی تصویر دکھا دو، اچھا ہے دیکھ لے، ویسے ہی بڑی نخریلی ہے۔ آج بی بی کے لبوں پر اس کے لیے خیر ہی خیر کے کلمات رکھے تھے۔ مانو جو پہلے ہی لڑکے کی تصویر دیکھ کر اوکے کر چکی تھی، خوشی خوشی تصویر اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ دیکھا نیک بخت، میں نہ کہتا تھا میری چندہ قسمت کی دھنی ہے دھنی، انشاءاللہ وہاں راج کرے گی میری بیٹی۔ شیخ صاحب حقہ گڑگڑا کر گہری طمانینت سے بولے کہ وہ اور قاسم لڑکے کا گھر بار دیکھ آئے تھے، چال چلن کے متعلق بھی تصدیق کروا لی تھی، خاندان کے حوالے سے بھی تسلی بخش چھان بین ہو چکی تھی۔
لڑکے کی بہنیں دور دور شہروں میں بیاہی گئی تھیں، انہیں شادی پر ہی آنا تھا۔ سارے معاملات قاسم کے دوست کے توسط سے طے ہونے تھے۔ چندہ کی تصویر بھی اسی نے لڑکے کو دی تھی۔ اس نے اوکے کیا، تب ہی یہ لوگ اسے دیکھنے گئے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ جو ابھی ابھی ریڈیو پر اپنی پسند کا نغمہ سن کر فارغ ہو کر بیٹھی تھی، مانو کی بات پر اٹھ بیٹھی۔ اور کیا، سچ ہی تو کہہ رہی ہوں، رشتہ پکا ہو گیا ہے تمہارا۔ یہ رہی لڑکے کی تصویر۔ مانو نے خوشی سے ملفوف تصویر اس کے ہاتھ میں دی۔ چندہ بھنا کر ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا، مجھے بھیڑ بکری سمجھ رکھا ہے کیا؟ وہ حلق کے بال اتنی زور سے چیخی کہ باورچی خانے سے گھبرا کر نازو دوڑی آئی۔ مانو اس کے رد عمل پر ہکا بکا ہی کھڑی تھی۔ کیا بات ہوگی؟ کیوں اتنی زور سے چلا رہی ہو؟ وہ ناگواری سے بولی۔ چیخوں گی اور زور سے چیخوں گی، وہ دیوانگی سے بولی۔ ان لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میرا رشتہ یہاں طے کرنے کی؟ وہ مارے تیش کے کپ کپا رہی تھی۔ آہستہ چندہ، ابا گھر پر ہیں۔ نازو نے گھبرا کر اسے کنٹرول کرنے کی صحیح کی۔ بی بی بھی یہ چیخو پکار سن کر افتاں و خیرہ دوڑی چلی آئیں۔ ہیں تو ہوا کریں، سب کو اچھی طرح سمجھا دو، مجھے نہیں کرنی وہاں شادی جہاں یہ لوگ طے کیے بیٹھے ہیں۔ بی بی حق دق سی اس کی بکواس سنے گئی۔ پھر کہاں کرنی ہے وہ جگہ بتا دو۔ اس ٹھہری ہوئی سنجیدہ آواز پر بی بی، مانو اور نازو کو لگا جیسے ان کے بدن کا سارا خون کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ ہاں ہے ایک لڑکا، اسی سے شادی کروں گی میں، وہ قاسم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بلا خوف و خطر بولی۔ بے غیرت، تیری ہڈی پسلی ایک کر دوں گا میں، تیری اتنی ہمت؟ بس لمحوں کا کھیل تھا۔ قاسم کے منہ سے کف اڑنے لگا اور وہ بری طرح اس پر پل پڑے۔ ہراس سانسی نازو ہی اسے بچانے کو آگے بڑھی۔ بی بی تو ششدر کھڑی تھی اور مانو بری طرح روتے ہوئے انہیں تھامے کھڑی تھی۔ چھوڑو قاسم، وہ اسے چھڑانے لگی۔ سمجھا دو اس بے حیا کو اچھی طرح، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کا تنفس بری طرح زیر و زبر تھا۔ وہ جو زمین پر اوندھی پڑی ہوئی تھی ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ جو کرنا ہے کر لو، شادی تو میں اسی سے کروں گی، اور اگر مجھ سے زبردستی کی تو میں بھاگ جاؤں گی، یاد رکھنا۔ ایک لمحہ کے لیے تو سب ہی کو لگا جیسے انہیں سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اتنی بڑی بات وہ کتنی آسانی سے کہہ گئی، مگر نہیں، انہیں سننے میں نہیں، اسے سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی، بہت بڑی غلطی۔ بے شرم، تجھے میں آج ہی مار کر تیرا قصہ تمام کرتا ہوں۔ وہ جو باہر نکل رہے تھے بپھر کر پلٹے۔ اس کی ضرورت نہیں قاسم، ایک خفیف و تھکی سی آواز گونجی۔ جب نقیب گھر میں موجود ہوں تو اونچی فصیلیں بھی ریت کا ڈھیر ثابت ہوتی ہیں۔ میری رہی سے ہی عزت کا تماشا لگوانے سے بہتر ہے کہ اس لڑکے کے متعلق معلوم کرواؤ۔ مجھے ایک ہفتے کے اندر ہی اندر اسے اس گھر سے دفع کرنا ہے۔ شیخ صاحب کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور آواز میں ڈوبنے والوں جیسی آہیں تھیں۔ مانو کے لبوں سے گھٹی گھٹی سی چیخ برآمد ہوئی۔ نازو نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بی بی تیورا کر زمین پر گری تھی۔ دور دور تک خشک مٹیالے پہاڑوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ نہ جانے وہ یہاں کیسے پہنچا تھا۔ آج بھی وہ ننگے پاؤں تھا۔ کنکر، پتھر، خشک خاردار جھاڑیاں اس کے پیروں کو زخم زخم کر چکی تھی۔ سورج غائب تھا مگر بادل بھی نہیں تھے۔ نہ جانے یہ کون سا موسم تھا، حبس، شدید قہر، اور ماحول مٹیالہ سا تھا، اور وہ دوڑ رہا تھا۔ نہ جانے اس پر کیا جنون طاری تھا۔ تبھی اس کے کانوں نے مانوس سی آواز سنی، بے حد مہین ناتواں سی آواز، اجیا، اجیا۔ وہ وحشت ناک انداز میں چلایا، میری بہن کہاں ہو؟ وہ درد انگیز لہجے میں اسے دیوانہ وار پکارے گیا۔ یہاں ہے، آؤ اسے لو۔ شوق سی آواز پر وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تبھی ایک پہاڑ کی چوٹی پر اس کو وہی گلابی آنچل دکھائی دیا جس نے اس کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ اس کے سڈول بازو نے ایک چھوٹی سی بچی کو تھام رکھا تھا۔ آ جاؤ، اسے بچا لو، دیکھو منحوس رو رہی ہے، میں اسے نیچے پھینکنے لگی ہوں، آ جاؤ۔ بڑے دل آویز انداز میں وہ اسے پچکار رہی تھی۔ مت پھینکنا اسے، میں آ رہا ہوں، وہ متوحش سا چیخا۔ دیکھو، وہ دیکھو، گئی نیچے۔ وہ ہذیانی قہقہے لگانے لگی۔ اجیا، میری بہن۔ اس کی آخری چیخ بڑی بے بس تھی کیونکہ گلابی آنچل والی نے اس کی بہن کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دیا تھا۔ اجیا، اس کی گھبرا کر آنکھ کھلی تھی۔ اس نے کچھ دیر تک یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہ کہاں ہے،
پھر سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا کر ایک سانس میں خالی کر دیا، پھر اٹھا اور اضطراری انداز میں سگریٹ سلگا کر کچھ لمحوں تک کمرے میں یہاں وہاں ٹہلتا رہا۔ پھر رائٹنگ ٹیبل تک آیا، وہاں کا لیمپ روشن کیا، بے آواز انداز میں مکفل دراز کھولی اور اس میں سے گرین جلد والی ڈائری کھول کر کچھ لکھنے لگا۔ لکھتے لکھتے کبھی کبھی وہ رک کر لمبے لمبے سانس لینے لگتا۔ میر اپنے آنکھوں پر رکھے بازوؤں کی اوٹ سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھ سائر کے چیخ کر اٹھنے سے کھل گئی تھی، تاہم اس نے اسے اپنے آپ کو سوتا ہی ظاہر کیا۔ ماحول میں اترا سناٹا بتا رہا تھا کہ رات بہت بیت چکی ہے، مگر وہ اس بیتی رات میں آخر کیا لکھ رہا تھا؟ میر پریشانی و تجسس کی ملی جلی سی کیفیت میں گھری سوچے گئی۔ یہ صبح اجیا کی زندگی کی سب سے عجیب صبح تھی۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو گئی اور ڈرائیور کے ساتھ کالج آ گئی۔ ڈرائیور کے جانے تک وہ یوں ہی رخ موڑے کھڑی رہی۔ پھر اس نے ایک میسج سینڈ کیا۔ بوتل کے جن کی طرح آغا حاضر تھا، وہ اس کے ساتھ آج بھی سمندر کنارے چلی آئی، اور اگر وہاں وہ موجود ہوئی تو وہ مضطرب سی ہو کر پوچھنے لگی، تو کیا جا کر بات کر لینا، بتا دو چلے آخر کیا راز ہے۔ وہ مزے سے بولا، تمہارے لیے یہ کہہ دینا آسان ہے آغا، میں جس مینٹل کنڈیشن سے گزر رہی ہوں اس کا تمہیں اندازہ نہیں۔ وہ اس کے لاپرواہ انداز پر برہم ہوئی۔ بھائی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ چڑھ کر بولا، کیوں بات بات پر ناراض ہونے لگی ہو؟ میں تمہیں بالکل ٹھیک مشورہ دے رہا ہوں، اگر وہاں تمہاری مام ہوگی تو جا کر ان سے بات کر لینا، نہیں تو صرف دیکھ کر کیا کرنا ہے، اچار ڈالنا ہے۔ وہ اسے بولا تو اجیا اسے گھورنے لگی۔ مسئلہ تو سارا یہی ہے، میرے لیے بچپن سے وہ مر چکی ہیں، اب اچانک وہ زندہ ہو کر میرے سامنے آئیں گی تو کیا تم میرے جذبات کا اندازہ لگا سکتے ہو کہ کیا ہوں گے؟ وہ اسے اپنا موقف بتانے لگی۔ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، ویسے لگے گا تو تمہیں عجیب ہی، مگر یہ کیا سسپینس ہے یار، تم نے اپنے گھر میں کسی سے ذکر کیا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اجیا نے نفی میں سر ہلایا، سچ جاننے کے لیے یہ ضروری تھا تو گویا تمہیں اس عورت کی باتوں پر کچھ نہ کچھ یقین ضرور ہے۔ ہاں، نہ جانے کیوں میں اس کی باتوں کو رد نہیں کر سکی، اس نے اعتراف کیا، مگر بے حد کنفیوز ہوں۔ ہاں وہ تو لگ ہی رہی ہو، یہ لو پیو، اس نے جوس کا ٹین اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، جو اس نے بے دلی سے پرے کر کے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اسی اسنا میں 9:45 ہو گئے، تب وہ اٹھ گئے۔ وش یو بیسٹ آف لک، آغا نے اس کے گاڑی سے اترنے کے بعد اسے انگوٹھا دکھایا۔ وہ ناچار مسکرائی اور پارک میں قدم رکھ دیے۔ اندر موجود اکا دکا افراد نے اسے معنی خیزی سے دیکھا۔ وہ نظر انداز کرتے ہوئے جھیل تک آئی اور وہاں لگے بے شمار درختوں میں سے ایک موٹے تنے والے برگد کے درخت کی اوٹ میں کھڑی ہوگی۔ اس نے بے تابی سے گھڑی دیکھی، 10:15 ہو رہے تھے۔ تبھی کالی چادر کی بکل ماری کوئی عورت یہاں وہاں مشکوک انداز سے دیکھتی ہوئی وہاں نصب بینچوں کی اور بڑھتی دکھائی دی۔ پھر ایک بینچ منتخب کر کے وہ بیٹھ گئی۔ اس نے چادر سے اپنا آدھا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ وہ محتاط انداز سے ارد گرد دیکھے جا رہی تھی۔ پھر اس نے منہ سے چادر ہٹا کر رومال سے شاید پسینہ پونچھا تھا، اور تب ہی اجیا نے دیکھا۔ کھنڈرات بتا رہے تھے کہ عمارت وہی تھی جو اس نے شادی کی تصاویر میں اپنے باپ کے پہلو میں دیکھی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے، دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ آنسو تھے کہ بے وجہ ہی گالوں پر پھسل آئے، اور اس کے قدم میکانکی انداز میں اس کی جانب بڑھنے لگے۔ ابھی وہ اس بینچ کے نزدیک پہنچ بھی نہیں پائی تھی کہ وہ عورت لپک کر اس تک پہنچی۔ میری بچی، میری اجیا، اس نے والہانہ انداز میں اسے خود سے لپٹا لیا۔ کتنی تڑپی ہوں، کتنا روئی ہوں میں تمہارے لیے، وہ اسے بے تحاشا چوم کر بولی۔ اجیا سن سی کھڑی تھی۔ کیسا اندھیرا ہے میرے مولا، ایک بے بس ماں اپنی نوزائیدہ بچی کے لیے تڑپتی رہی، مگر کسی کو ترس نہ آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ اجیا کے منہ سے تحیر امیز سرسراتی آواز نکلی۔ ماں ہوں تمہاری میرے بچے، تمہارے وجود کی خوشبو نے تمہارا پتہ بتا دیا۔ وہ اسے یوں چھو چھو کر دیکھ رہی تھی، گویا اس کے ہونے کا یقین کرنا چاہتی ہو۔ چلو چلو میرے گھر، باہر ٹیکسی کھڑی ہے، ابھی تو مجھے اپنی بچی سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بے قراری سے بولی۔ آج نہیں، پھر کبھی۔ وہ شدید ذہنی دھچکے میں تھی۔ نہیں نہیں، آج ہی، ابھی تو میری ممتا کو قرار بھی نہیں ملا تمہیں دیکھ کر، وہ جذباتیت سے بولی۔
تو وہ پسپا ہو کر اس کے ساتھ چل دی۔ زندگی کا یہ موڑ اسے کس سمت لے جانے والا تھا؟ اگر جان جاتی تو یہیں ٹھہر جاتی،